کہ میرا اپنی تحقیق یہ ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے بڑا دقیق، بڑا اہم اور مشکل، یہ علماء کی گردنوں پر امانت ہے، اس کو لوگ تحقیق کر کے حل کریں۔ اور جب امام احمد رضا وہاں تشریف لے گئے تو بڑے بڑے جلیل القدر علماء حرمین طیبین نے یہ مسئلہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مدینہ طیبہ کے بڑے جلیل القدر عالم لکھتے ہیں کہ میں تو اتنے سال سے بارگاہ نبوت میں یہاں حاضر ہوں، دنیا بھر سے مشائخ، علماء، مفکرین، مدبرین یہاں حج پہ آتے، عمرے پہ آتے، گلیوں میں پھرتے ہیں، یہاں کے لوگوں میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، مگر یہ ہند سے آئے مولانا احمد رضا تو یہاں کے بڑے بڑے مشائخ جو کبھی شریف مکہ سے بھی ملنے نہیں جاتے تھے، وہ آتے ہیں امام احمد رضا کے ہاں ملاقات کے لیے۔ پیش کیا جب وہ مسئلہ، امام احمد رضا، ان کے ساتھ لائبریری نہیں تھی، ان کے ساتھ علماء کا جتھا نہیں تھا، شاگردوں کی ٹیم نہیں تھی، وہاں پہ قلم و کاغذ لے کے بیٹھ گئے، عربی زبان میں ایک مبسوط کتاب لکھی، نام رکھا کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ نام تو دیکھو، عربی زبان سمجھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ اس نام میں پوری کتاب کا نچوڑ پیش کر دیا، اور جو عربی زبان کے اعتبار سے اس میں فصاحت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جو سجا بندی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ابجد حوض کے حساب سے اگر اس کے تعداد نکالو، حروف کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے اس کی تعداد نکالو تو وہی سن نکلتا ہے جس سن میں اس کتاب کو لکھا۔ معمولی چیز ہے یہ، میں نے جب عرب علماء سے پیش کیا تو حیرت میں رہے۔ وہ امام احمد رضا اس کتاب میں امام ابن حمام صاحب فتح القدیر کا ایک جزیہ لکھتے ہیں، لو باع کاغذۃ بألف یجوز ولا یکرہ، اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا کوئی 1000 درہم میں بیچے تو جائز ہے، اس میں کراہت بھی نہیں۔ صاحب فتح القدیر سینکڑوں سال پہلے جب اس کے نسخے وہاں کے علماء نے کیے، ایک نسخہ حرم مکہ کی لائبریری میں بھی تھا، اور ایک بڑے جلیل القدر مفتی وہاں کے جو مفتی اعظم حنفیہ کہلاتے تھے وہ اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اور امام احمد رضا تو دبلے پتلے تھے، کوئی پہچان نہیں تھی، وہ بھی اتفاق سے اس لائبریری میں چلے گئے، وہ مطالعہ کر رہے تھے، جب اس جزیے پر پہنچے تو ہاتھ کو ران پہ مارا، کہا وہ فلاں شیخ کہاں ہیں، یہ جزیہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا، وہ یہ تو عین جزیہ اسی کرنسی کا ہے۔ اس کے بعد بعض مشائخ نے وہاں کی ملاقات کروایا جب، تو ایک دم خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور سینے سے سینہ لگا لیا۔ ایک وہاں کے جلیل القدر عالم اور روحانی شخصیت شافعی مفتی طواف کر رہے ہیں، اعلی حضرت نظر پڑ گئی تو پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا میں اللہ کا نور اس پیشانی سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ ہے کہ خدائے ذوالجلال نے وہ ذہانت، وہ فطانت دی تھی کہ تراویح پڑھتے یا اور کوئی ایسی نماز پڑھتے، اگر حافظ صاحب پکے حافظ صاحب کہیں تھوڑا سا اشتباہ لگتا تھا، آیات متشابہات میں کہیں معاملہ ہوتا تو حافظ صاحب لوگ سمجھتے ہیں رمضان شریف سے پہلے ہی ان کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، مگر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن نہیں تھے شروع میں، مگر جب پیچھے پڑھتے تھے نا تو ذرا سا کہیں زبر زیر کا فرق پڑے تو لقمہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک استاد صاحب پڑھا رہے تھے تو وہ زبر پڑھا رہے تھے اور اعلی حضرت بار بار زیر پڑھے، چھوٹے بچے ابھی ہیں، دادا صاحب سن رہے تھے، وہ بار بار پڑھا رہے، بار بار وہی پڑھ رہے، تو پھر دادا صاحب گئے اور دیکھا کہ اس نسخے میں اصل میں زبر ہی لکھا ہوا تھا جو پڑھا رہے تھے، اور حقیقت میں وہ پریس کی غلطی ہو گئی تھی، وہ حقیقت میں اس آیت سے زیر ہی تھا۔ تو دوسرا نسخہ دادا حضور لائے، کہا دیکھو بھائی نسخہ یہ صحیح ہے، اس سے ذرا غلطی ہو گئی ہے، مگر بعد میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا بیٹے آگے تم پڑھ کیوں نہیں رہے تھے، تمہاری تو معلومات نہیں ہے؟ کہا دادا حضور میں کوشش کرتا تھا مگر میری زبان پر وہی جاری ہوتا تھا۔ وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ لوگ قرآن پاک کی آیات کا استحضار دیکھ کر کے سمجھتے تھے کہ یہ تو حافظ قرآن ہے، یہاں تک کہ مکتوبات میں لکھا بھی کرتے تھے الحافظ
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر، بھائی میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، مگر بہرحال قرآن پاک کا مطالعہ میرا ہے، بہت تلاوت برابر کرتا ہوں، لیکن میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کی بات جھوٹ رہے، لہذا کیوں نہ میں اس کو یاد ہی کر لوں۔ تو کیا معمول تھا؟ نماز عشاء کے لیے جب وضو بنا کے تیار ہوتے تھے، بس اسی وقت ایک پارے کی تلاوت کر لیتے تھے۔ ایسے ہی 30 دن تک ایک ایک پارے کی تلاوت نماز عشاء کا وضو بنا کر کے کرتے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے جاتے اسی سے پہلے ہی کر لیتے تھے۔ ایسے ہی 30 دن میں پورے قرآن کو حفظ کر لیا۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ کہ بیمار تھے، اور بریلی شریف سے شہر سے باہر ایک کوٹھی تھی، حکیموں کے مشورے کے مطابق وہاں آرام کے لیے رکھا گیا، اور وہاں لوگوں کا داخلہ منع، ایک دم پابندی۔ عصر کے بعد کچھ مخصوص لوگ ملاقات کے لیے جاتے تھے، جیسے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی اعظم ان کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، شیر بہشت سنت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد حسین صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پائی کی شخصیت تھی، بڑا کافی گہرا تعلق تھا، وہ پہنچ گئے بریلی شریف، تو وہاں خاص لوگوں سے پوچھا کہ بھئی حضرت کہاں تشریف فرمائے، تو بتایا گیا بھئی حکیموں نے مشورہ دیا ہے کہ اس وقت آرام کریں، کیونکہ بھیڑ بہت رہتی ہے، شب و روز محنت، تو مشورے کے مطابق وہ شہر سے باہر کہیں آرام فرمائے۔ پھر اور خاص لوگوں سے پوچھا، چونکہ تعلقات گہرے تھے تو کسی نے ایڈریس بتا دیا، تشریف لے گئے وہاں، کوٹھی کا دروازہ بند، دستک دیا، خادم آیا دروازے پہ، نام پوچھا، پھر اندر گئے، بتایا، اجازت مل گئی، پھر آگے کھولا دروازہ، گئے۔ فرماتے ہیں میں گیا، میرے اعلیٰ حضرت نماز عصر پڑھ کر کے ایک چارپائی تھی، اس پر تشریف فرما ہوئے، اور کنارے کنارے کرسیاں لگی تھیں 4-5۔ تھوڑی ہی دیر میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان، شیر بہشت سنت مولانا حشمت علی صاحب، اور ایک صاحب، کوئی 4 لوگ آئے، کرسیوں پہ بیٹھ گئے، اور میں بھی بیٹھ گیا کنارے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھئی مولوی امجد علی دیکھو، یہ آج 30 خطوط آئے ہیں، استفتاء فتوے مانگے گئے ہیں، 30 خطوط آج آئے ہیں، ایک کو میں کھول چکا ہوں، یہ لو، یہ بھی لو، اور یہ بقیہ لو، اس کو پڑھو۔ انہوں نے نکالا تو 3-4 صفحے کا سوال نامہ اس کو پڑھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جواب لکھو، لکھنا شروع کیا۔ جب جملہ پورا کر لیتے تو کہتے جی حضور، جب یہ جی حضور کہتے تو پھر اعلیٰ حضرت بتاتے تو پھر لکھنا۔ اسی بیچ میں دوسرے صاحب نے ایک خط دوسرا کھولا، وہ سنایا، پھر اس کو بھی لکھانا شروع کیا، جی حضور ادھر، جی حضور ادھر، دونوں جی حضور کے بیچ میں جو وقفہ تھا، تیسرے صاحب نے خط کھول کے سنایا، تو پھر ان کو بھی لکھوانا شروع کیا، ہر ایک کو ترتیب سے لکھوا رہے ہیں۔ اب 3 جی حضور آ گیا، اب اس جی حضور کے بیچ میں جو وقفہ ملا، چوتھے صاحب نے خط کھول دیا، انہوں نے بتایا تو پھر اس کو بھی جواب لکھوانا شروع کیا۔ اب 4 جی حضور ہو رہا ہے، جی حضور کہتے تو ان کو جواب آگے بتاتے، ہاں اس کے آگے یہ لکھو، وہ لکھتے جی حضور، ہاں اس کے آگے یہ لکھو، جی حضور اس کے آگے یہ لکھو۔ اسی میں فرماتے مولانا محمد حسین صاحب کی 5ویں آدمی اپنا سوال زبانی پیش کرنے لگے، مجھے غصہ آیا، مگر اعلیٰ حضرت کی پیشانی میں کچھ بل نہیں، ان کو بھی جواب دیا۔ کہتے ہیں قسم ہے خدا کی، ایسی ذہانت و فطانت کی شخصیت تو میں نے نہ دیکھی نہ سنی، مجھے تو پسینہ آنے لگا کہ یہ 4 فتووں کے جوابات لکھوا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک فتویٰ لکھنا ہوتا ہے، کہیں مشکل آ گیا تو 1 مہینے لگ جاتے ہیں تحقیق میں، اور زیادہ لگ جاتے ہیں، اور یہاں لکھوا رہے ہیں۔ اور فتوے کیسے کہ جلیل القدر عالم دین نے حرمین طیبین کے فرمایا کہ لو رآہ ابو حنیفہ، امام احمد رضا کے فتاووں کو اگر امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کو اپنے اصحاب میں شامل کر لیتے، ان کے فتاووں سے امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کی شخصیت پوری دنیا میں علم و فضل کے اعتبار سے محتاج تعارف نہیں ہے، مگر
आला हजरत का दुश्मन भी लिखता है कि इनके फतवाओं को जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद लगता था कि अबू हनीफा सानी है। कोई लिखता है कि इमाम इब्ने हुमाम साहिब फतहुल कदीर, अल्लामा शामी जैसे लोगों की किताबें जब मैं पढ़ता हूं और मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ता हूं तो लगता है कि वो दोनों हजरात मौलाना अहमद रजा के शागिर्द लगते। वो इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आखिर में मैं तो एक जरूरी बातें बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, चूंकि वक्त कुछ ज्यादा भी हो गया। पहली बात तो यह है, आला हजरत ही ने यह तहरीर फरमाया है। हमारे भाई लोग बहुत सारे ऐसे हैं, अल्लाह मियाँ बोलते हैं। अल्लाह मियाँ ने यह फरमाया, अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला, अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस तरीके के अल्फाज कहना चाहिए। दूसरी चीज ये है, हमारे बहुत सारे भाई जब नमाज पढ़ने आते हैं ना मस्जिद में, वजू बना के आए ना तो बैठते हैं, पहले चाहे आधी मिनट के लिए बैठ के फिर खड़े होकर तो सुन्नत वगैरह अदा कर। ऐसा नहीं है। आला हजरत ने तहकीक फरमाया, बल्कि फुक़हा ने भी लिखा कि जब मस्जिद में बंदा दाखिल हो, वजू बना करके आए तो बैठे नहीं, फौरन नियत बांध ले सुन्नत की। तो उसमें सुन्नत भी अदा हो रही है, तहियतुल मस्जिद की भी नियत कर ले, वो भी अदा हो रही है, तहियतुल वजू की नियत कर ले, वो भी अदा हो रही है। और अगर बैठने के बाद शुरू किया तो तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वजू का मामला तो फिनिश हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि आने के बाद बैठे फिर खड़े होके पढ़े, नहीं। तीसरी बात यह है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद शरीफ में बैठे हुए थे, एक साहब आए और वो भी तरह पढ़े लिखे थे, रुकू में गए तो ऐसे सजदा गाह को देख रहे हैं। रुकू में नमाज से जो फारिग हुए ताला ये रुकू में आप कैसे? हजरत वो हुक्म है ना हदीस शरीफ में कि सजदे गाह पे नजर रहनी चाहिए। फरमाया जी वो कयाम की हालत में हुक्म है, जब खड़े रहो नमाज में तब सजदा गाह को देखो, और जब रुकू में जाओ तो पैर की उंगलियों को देखो, और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो तो फिर अपने इस सीने पर नजर रहे, और जब बैठो नमाज में तो गोद में नजर रहे, सजदे में जाओ तो नाक को देखो, सलाम करो तो दाहिने और बाएं शोल्डर को देखो, इधर उधर नजर नहीं करो, ये हुक्म है। तो एक साहब आए जोश में कहा, वाह साहब ये बड़े मौलाना साहब बनते हैं, हाँ हुक्म है कि किबला की तरफ चेहरा होना चाहिए, तो किबला की तरफ से हटा रहे, कहते हैं वो अंगूठे को देखो, पैर की उंगलियों को देखो। तो समझ गए कि ये कोई जरा टाइट किस्म का आदमी, इसको जरा कायदे से समझाने की जरूरत है। तो फरमाया अच्छा ये बताओ सजदे में तुम क्या करोगे? नहीं समझा? क्या सजदा ऐसे करोगे इस ठोड़ी पे, ऐसे सजदा करोगे? सजदा तो पेशानी और नाक से होता है, तो उधर किबला रुख कहां गया? तो आप उनको समझ में आएगा, हुजूर समझ गया। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस किस्म के मसाइल पर बहुत तहकीकी गुफ्तगू फरमाया है, जो हमारे समाज में गलत तरीके से मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न तौफीक से नवाजे। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अभी मैंने कुछ बयान ही नहीं किया आला हजरत से मुताल्लिक। बस आखिर में यही बात कह के खत्म करता हूं कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। और अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना इलियास कादरी ने इस महीने का नाम रखा है माह रजा। बहुत सही रखा, अल्लाह ताला सलामत अता